السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک افسانہ سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے وہ چلی گئی ہے۔ وہ چلی گئی ہے میرے صبح و شام ویران کر کے، وہ ایسی ہی تھی کبھی نہ چھوڑ کے جانے والی، مگر ہمیشہ کی طرح ہر بار چھوڑ جانے والی، اور میں ہوں کہ شکایت کے لیے چند الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کیا ہے نا، کچھ لوگ جدائی کا تحفہ بھی اتنی خوبصورت الفاظ میں بنا وضاحتوں اور صفائیوں کے اتنے اچھوتے انداز میں پیک کر کے دیتے ہیں کہ اگلا نہ روک سکتا ہے اور نہ دل افکار کی باتیں زباں پر لاتے ہوئے کوئی شکوہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے اور میں ہنوز حیرانی سے تکیے پہ سر رکھ کے اس کی آنکھوں میں اداسی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے خاموش ہونٹوں پر گفتگو کا منظر کھوج رہا ہوں۔ وہ کچھ تو کہے گی، کوئی اچھی بات نہ سہی تو گلہ ہی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی، ماتھے کی پر سوچ لکیریں اور سامان پیک کرتے ہوئے وہ مشین کی سی تیزی۔ وہ مجھے مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے اگنور کر رہی ہے۔ میں چاہتا بھی ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، کیونکہ ہمارے درمیان دنیا کے تمام موضوعات ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے نزدیک میں ایک دھوکے باز، مکار اور فریبی انسان ہوں۔ بھلے میرے دل کی دھڑکنیں بند ہو رہی ہیں، میرا سب سے محبوب چیز مجھ سے جدا ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں تمام حق رکھنے کے باوجود اسے نہیں روک سکتا۔ اگر وہ ایک غلط فہمی کی بنا پر رشتہ توڑ سکتی ہے تو میں بھی اپنی ہمالیہ سی انا پر تمام زندگی تنہا بسر کر سکتا ہوں۔ خود اذیتی سے سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر آہٹ اور کھٹ پٹ کے ساتھ میری آنکھوں کے پٹوے تلے مجھے باہر بھی تاریکی کا احساس ہوا۔ متجسس سا بے ساختہ آنکھیں کھولیں تو وہ لائٹ آف کر کے دھیرے سے دروازہ بند کرتے ہوئے سامان سمیت باہر جا رہی تھی، اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے زور کا دبوچا ہو۔ وہ کتنی خاموشی سے کچھ بھی کہے رخصت ہو گئی۔ اس نے جاتے ہوئے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ جانتی جو تھی کہ اگر آنکھیں چار ہو گئیں تو وہ جا نہیں سکے گی۔ وہ کسی ایندھن کی طرح جل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ جاتے ہوئے لائٹ آف کرنا نہیں بھولی تھی، دروازہ آہستگی سے بند کرنا اور گند سمیٹ کے جانا نہیں بھولی۔ میں اب چھت پہ گھومتے پنکھے کی جانب گھورتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ جسے معلوم ہے کہ بنا لائٹ آف کیے مجھے نیند نہیں آتی، ذرا سی آہٹ میری نیند میں خلل ڈال دیتی ہے۔ گندگی سے مجھے سخت کفت ہے۔ وہ جو بچھڑتے ہوئے بھی اپنے ہر عمل سے مجھ سے محبت کا اقرار کرنا نہیں بھولتی، کیا وہ مجھ سے نفرت کر پائے گی؟ آنسو بڑی روانی سے آنکھوں سے نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ہنوز اسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ آپ بتائیں، کیا میری بیوی مجھ سے نفرت کر پائے گی؟ میں شام تک ایسے ہی ایک ہی پوز میں لیٹا رہا۔ میرے اندر سوالات کے جکڑ چلتے رہے۔ بس یہی تھی ہماری محبت؟ کیا یہی تھی ہماری شادی کی حقیقت؟ کیا قبول ہے کہ ڈور سے بندھا ہی رشتہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے؟ شاید آنکھوں کا ایک کونا بھی گیلا تھا، اور وہ بھی نہ جانے کب سے۔ میں واقعی رو رہا تھا۔ میں صہیب سکندر، جو کبھی کسی کے لیے نہیں رویا، میں ایک عورت کے لیے کتنی دیر روتا رہا۔ مجھے اپنے آپ پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں تھا، ایسا مجھے ایک عورت نے بنایا ہے۔ وہ عورت جو میری شریک حیات ہے، وہ عورت جس سے 7 ماہ قبل میری شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی، وہ عورت جس کے ساتھ میں نے بڑھاپے تک کا خواب دیکھے، وہ عورت جس کے چہرے سے زیادہ مجھے اس کا دل حسین لگتا ہے۔ جی ہاں، وہی عورت جسے زمانہ حنا فاروق کے نام سے جانتا ہے، مگر میرے لیے آج بھی اس کا لقب ہنی ہے، یعنی شہد جیسا میٹھا، اور وہ بھی ایسے ہی بالکل جیسے شہد جیسی میٹھی، تحمل مزاج اور شفا یاب سی۔ جانے اپنی خاموش طبیعت سے اس نے کتنے لوگوں کو شفا بانٹی ہوگی، مگر اس کی خاموشی، وہ تو جان لیوا ہے۔ کسی ایک کا دم چپ سادھ لینا بھی اگلے کی جان نکال دیتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہو رہا ہے۔ مغرب کی اذان کی آواز آج کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید یہ میرے اندر کا سناٹا ہے، یا پھر گھر جب قبرستان سے لگنے لگے تو باہر کی آوازیں سماعت کا گہرا تنگ کرتی یوں ہی اندر چلی آتی ہیں۔ اٹھ کے نماز پڑھ لوں، زمین نے ملامت کی تھی۔ آج نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو سوگ کا دن ہے، اور سوگ منانے والوں کو ہوش کہاں ہوا کرتا ہے۔ اندر کے شیطان نے بڑے زہریلے انداز میں ہمدردی جتائی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ شاید میری روح نیک ہے، اور نیک روحیں اکثر جیت جایا کرتی ہیں۔ میں نے نڈھال سا ہو کر بستر چھوڑا اور چپل پہن کے واش روم چلا گیا۔ انرجی سیور آن کیا تو سامنے اس کا تولیہ لٹکا تھا۔ وہ گیلے بال لہراتی ہوئی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ میرے بال ڈرائی کر دیں گے؟ اس نے بڑی شرارت سے میرے چہرے پہ بال جھٹک کر پوچھا تھا۔ میرے چہرے پہ پانی کی 2 چند بوندیں میرے حواس اڑ گئے۔ کیوں نہیں؟ میں بھی شرارت سے مسکراتے ہوئے سامنے دراز سے ہیئر ڈرائر نکال کر
اس کے بال خشک کرنے لگا، ساتھ ساتھ اس کے نرم بالوں پہ انگلیاں پھیرتا جاتا تھا۔ وہ کھلکھلا کے شرماتی اور ہنس دیتی۔ اسی دوران ہم نے کتنی ہی باتیں کر ڈالی تھیں۔ اس نے مجھے طرح طرح کے ہیئر پروڈکٹس کے ناموں سے متعارف کرایا، مگر سبھی میرے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ مجھے تو جو شیمپو مل جاتا اس سے بال دھو لیتا ہوں، کبھی نہ کبھی ملے تو صابن سے بال دھو کر آرام سے باہر آ جاتا ہوں۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا تو صابن کے نام پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ تو بہت ہی سادہ ہیں صہیب۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی اور میں اس کے سادہ سے انداز پہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ دونوں میں سے کون زیادہ سادہ ہے۔ یہ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سادہ سمجھتے ہیں، مگر یہ سادگی ہم اس دوراہے پہ لا کھڑا کرے گی، یہ کس نے سوچا تھا؟ میں نے ہولے سے آگے بڑھ کے اس کے تولیے کو چھوا۔ وہ بالکل خشک تھا، اس پہ پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی، جو اس چیز کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ وہ جا چکی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے نل آن کیا اور پانی کی چند چھینٹیں منہ پہ ڈالیں۔ ٹوتھ برش اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے گلابی رنگ کے ٹوتھ برش نے مجھے منہ چڑھایا۔ وہ مجھے اپنے نائٹ روٹین فالو کرتی تو مجھے ساتھ کھڑا کر کے گفتگو کیا کرتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں ایک ساتھ ٹوتھ برش کر رہے تھے جب وہ بے ساختہ بول پڑی، چلے مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کے دانت زیادہ چمکیں گے۔ ہنی، اس بچکانہ سی خواہش پر میں 10 منٹ تک ٹوتھ برش کرتا رہا۔ جب میری بازو تھک گئی تو میں جیت گئی کا نعرہ لگنے لگی۔ میرا منہ دھل چکا تھا، مگر باتھ روم اس میں تمام اشیاء چیخ چیخ کے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ کوئی روٹھ کے جائے تو یاد بہت آتی ہے، دل تڑپتا ہے اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ ہر شے پکارتی ہے، احساس دلاتی ہے، پیارے سے لمحے کا، پت جھڑ سے موسم کا، اس کے ہر لمس کا، اس کی کھلکھلاہٹ کا۔ اس نے کہا بھی تھا میں چلی جاؤں گی تو یاد بہت آؤں گی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ سچ ہی کہا تھا۔ وہ چلی گئی ہے اپنی یادیں چھوڑ کے، اور میں لپٹا ہوں اس کے گمبھیر سائے سے، اس کی یاد کی چادر اوڑھ کے، جس کا گہرا سچ یہ ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ اذان کی آواز اب تھم گئی تھی۔ میں وضو کر کے سیدھا مسجد گیا اور مغرب کی نماز ادا کی، اور آج دعا میں کتنے عرصے بعد میں نے ایک بار پھر اسے مانگا تھا، مگر پہلے سے زیادہ اذیت کے ساتھ۔ پہلے سے مانگی ہوئی چیز یا انسان کو مانگنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے مانگتے ہوئے مجھے وہ بہت پرائی سی لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا میری ہنی اور پرائی، کوئی اتنا اپنا پل میں اتنا پرایا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے صہیب صاحب، آپ کی بیوی کیا گھر سے چلی گئی ہے؟ میں مسجد سے نکل رہا تھا، چپکے سے کسی نے میرے کندھے پکڑ کر پہلے مجھے روکا، پھر چپکے سے کان میں سرگوشی کی۔ نہ جانے یہ سرگوشی تھی یا زہر گولا تھا۔ کبھی کبھی انسان سرگوشی اور زہر میں فرق نہیں کر پاتا، یا شاید کچھ زہر سرگوشیوں میں لپیٹ کر ایسے دیے جاتے ہیں کہ گھر برباد ہو جایا کرتے ہیں اور رشتوں کا اعتبار بھسم۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بیگ صاحب؟ میں نے دائیں بائیں شرمندگی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری بیوی بتا رہی تھی کہ اس نے خود آپ کی بیگم کو بیگ ہاتھ میں اٹھائے گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بڑے رسوخ سے کہہ رہے تھے، اور میں یکتا رہ گیا۔ یہ عورتیں کتنی جلدی بات ادھر سے ادھر پھیلا دیتی ہیں، خدا کی پناہ۔ جی ہاں بیگم کچھ دن میکے رہنے کے لیے گئی ہیں، میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا۔ اچھا ہے، آپ بھی کچھ دن آزادی سے آرام کریں، وہ شرارت سے کہتا میرا کندھا زور کا جھنجھوڑ کے مسجد سے باہر نکل گئے، اور میں سوچتا رہ گیا کہ مسجد میں آ کر بھی کچھ لوگوں کے اندر کا شر نہیں جاتا، اور کان کے کچے لوگ ایسے ہی ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جیسے ہنی آ گئی ہے کسی کی باتوں میں۔ اف، جب جب مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے تکلیف بڑھتی جاتی ہے، دل دکھتا ہے اور آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، مگر یقین ابھی بھی نہیں ہو پا رہا۔ میں اتنے بے ہوشی میں گھر آیا کہ برآمدے میں داخل ہو کر مجھے احساس ہوا کہ جو جوتا میں پہن آیا ہوں وہ میرا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مغرب کی نماز پر اکثر ہی میرا جوتا تبدیل ہو کر چوری ہو جایا کرتا تھا، مگر آج اس کا بھی احساس گھر آنے تک نہیں ہوا۔ یہ انسان کا شیطان اسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ مسجد میں بھی اس سے چوری چکاری کروا ہی لیتا ہے۔ آج مجھے جوتے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے واپس آ کے اپنا جوتا تبدیل کرنے کے لیے الماری کھولی تو سامنے بے انتہا جوتوں کا ڈھیر لگا تھا، جس میں ہائی ہیلز، سینڈلز، کوٹ شوز، جوگرز اور فلیٹس شامل تھے۔ اتنے جوتے رکھ کر کیا کرو گی ہنی؟ وہ جب لال رنگ کی ہائی ہیلز خرید رہی تھی تو یکدم میں نے پوچھا۔ کپڑوں کے ساتھ میچنگ کروں گی اور کیا کروں گی، اس نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر دکاندار کو وہ جوتا پیک کروانے کا حکم دے دیا۔ میں نے ہنی کی اسی لال رنگ کے ہائی ہیلز کے ہمراہ رکھی اپنی کالی چپل اٹھائی اور خاموشی سے پہن لی اور جھٹ الماری بند کی۔
کیونکہ قطار میں لگے اس کے فینسی جوتے ٹھک ٹھک کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پہ بج رہے تھے۔ وہ مسجد والا جوتا میں نے شاپر میں ڈال کر رکھ لیا کہ کل ایسے ہی واپس مسجد رکھاؤں گا، جس کا ہوگا وہ یا تو لے جائے گا یا پھر کسی دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ ہمت ایسی ٹوٹی تھی کہ اب کچھ کرنے کا من نہیں تھا۔ کمرے کی ہر شے چیخ چیخ کر اس کی یاد دلا رہی تھی۔ سامنے رکھا اس کا سنگھار میز اور اس پر رکھی اس کی چوڑیاں کھن کھن میری آنکھوں میں بجنے لگی۔ سبز، ہری، نیلی، پیلی سب رنگ اس نے جمع کر رکھے تھے۔ ہنی، کیا تمہیں چوڑیاں بہت پسند ہے؟ میں نے مال روڈ پہ چلتے ہوئے اس کی آنکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا تھا، جو مسلسل چوڑیوں کی چھوٹی سی دکان کو بڑی حسرت سے گھور رہی تھی۔ یہ مال روڈ پہ چوڑیوں کا ایک چھوٹا سا اسٹال تھا جس کے ارد گرد خواتین اور بچیوں کی بے انتہا رونق تھی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ مجھے اس کی چھن چھن بہت اچھی لگتی ہے، کسی ساز کی طرح بہکتی اور دل پہ اترتی۔ وہ شاید اپنے ہی خمار میں بول رہی تھی۔ میں نے نظر جھکا کر اس کی خالی کلائی کو دیکھا تو دل ندامت محسوس کرنے لگا کہ ہنی کو چوڑیاں اتنی پسند ہیں اور اس کے باوجود اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ چنانچہ میں نے چپکے سے مال روڈ کے ہجوم سے ہوتا ہوا 2 قدم پیچھے گیا اور پچھلے اسٹال سے چوڑیوں کے 4 سیٹ اٹھا لایا۔ یہ شادی کے بعد میرا اسے پہلا تحفہ تھا، اور یہاں اس کی خوشی دیدنی تھی کہ وہ کانچ کی ان سادہ سی چوڑیوں کو دیکھ کر یوں مسکرائی تھی جیسے یہ ہیرے جواہرات ہوں۔ اسی وقت مجھے اپنے ایک آفس کے کلیگ کا وہ قصہ یاد آ گیا، جب اس نے اپنی محنت کی کمائی کے پیسے جوڑ کے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی بیوی نے منہ بسوڑ لیا کہ بس اتنی سی انگوٹھی۔ مگر وہ دوست ہی جانتا تھا کہ اتنی سی انگوٹھی لینے کے لیے اسے کتنا سارا صبر اور حوصلہ کرنا پڑا تھا۔ اس دن مجھے تہ دل سے احساس ہوا کہ بہت کم بیویاں شکر گزار ہوتی ہیں جو رشتوں کو چیزوں اور شوہر کی جیب سے نہیں تولتی بلکہ محبت اور خیال سے تولتی ہیں، جس کا دنیا میں کوئی مول نہیں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی کانچ کی چوڑیوں کو ہولے سے چھوا اور بڑبڑانے لگا، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ تو ہنا کی کلائیوں میں ہے۔ ساتھ ہی کھڑی ایک لپسٹک دم سی ڈریسنگ ٹیبل پہ یوں گری جیسے اس نے میری بات کی تائید کی ہو۔ میں نے اٹھا کے دیکھا تو وہ ہنا کا پسندیدہ شیڈ تھا، گلابی، جسے وہ روز بڑے شوق سے لگاتی تھی۔ اسے زیادہ میک اپ کا شوق نہیں تھا، بس وہ روز صبح اٹھ کے یہ لپسٹک ہی تمام میک اپ کر لیا کرتی تھی، پہلے ہونٹوں پہ لگا کے، پھر وہی شیڈ ہلکا سا انگشت شہادت پہ لگا کے گال، ناک اور آنکھوں پہ لگا لیتی تھی۔ باخدا اس سے ایسی رونق آ جایا کرتی تھی کہ وہ کھلے ہوئے گلاب سے کم نہیں لگا کرتی تھی۔ کچھ اس کا قدرتی حسن بھی ہے جسے دیکھ کے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ نے یہ مہربانی مجھ پہ کیسے کر دی۔ مجھے جیسے زمین زادوں کے لیے بھی اسی طرح کی صابر اور شاکر پریاں اتاری جاتی ہیں کیا؟ میں نے لپسٹک کو بڑے مؤدبانہ انداز میں اٹھا کے واپس اپنی جگہ کھڑا کیا کہ محبوب کی ہر شے کی حفاظت کرنا محب پر فرض ہوتا ہے۔ نہ جانے اسی پل مجھے کمرے سے کفت کیوں ہونے لگی تھی، شاید ہر چیز اس کی یادوں کے گیت گانے لگی تھی۔ وہ مجھے کبھی کیوں چھوڑ کے گئی بھی تو نہیں تھی۔ اب سوچ رہا ہوں انسانوں کی چیزوں کی عادت ہو جایا کرتی ہے، وہ تو پھر انسان ہے، جیتی جاگتی، سانس لیتی، میری زندگی بھر کے ساتھی، میری محبت اور شاید میرا سب کچھ۔ یہ سب کچھ کا احساس مجھے ایک چیز دلا رہی تھی، کیونکہ گھر میں سب کچھ تھا سوائے اس کے۔ یکدم میرا حلق خشک ہوا تو میں اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ کے فریج کھول کے کھٹاکھٹ پانی کی ٹھنڈی بوتل منہ سے لگا لی۔ ابھی میں بوتل واپس فریج میں رکھنے ہی والا تھا کہ یکدم میری نگاہ فریج میں سامنے رکھے پلاسٹک کے ڈبوں کی جانب پرواز کی۔ میں ایک ایک ڈبہ کھولتا گیا اور وہ ایک ایک ڈبہ میری آنکھوں کا کونا بھگوتا گیا۔ وہ جانے سے پہلے میرے لیے کھانا بنا کر گئی تھی، ایک ڈبے میں کوفتوں کا سالن اور دوسرے ڈبے میں مٹر کا پلاؤ۔ مجھے یاد آیا ناراض ہو کے جب وہ کمرے سے باہر گئی تھی تو کتنی دیر کچن میں بڑی بزی رہی، مگر میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ رات کا کھانا بنا رہی ہوگی۔ کیا وہ واپس آ جائے گی؟ پہلے ڈبے کو واپس فریج میں رکھتے ہوئے میں نے متفکر سوچا، یا وہ آخری بار میرا خیال کر رہی ہے اور خاموشی سے بنا فساد کے سب ختم کر دینا چاہتی ہے، محبت سے، احساس سے۔ دوسرا ڈبہ رکھتے ہوئے ذہن پھر سے ایک اور سوال کرنے لگا۔ دونوں سوالات کی نوعیت مختلف تھی اور جذبات و احساس بھی۔ اب بھوک کسے لگنی تھی اور نیند کسے آنی تھی؟ میں فریج بند کر کے خاموشی سے باہر نکل گیا کہ شاید ٹیرس کی ٹھنڈی ہوا میرے اندر کے حبس کا کچھ افاقہ کر سکے۔ اسی دوران امی کی کال آ گئی۔ نہ اٹھاتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ہنی کا پوچھنے پر میں نے ان کے جلد سو جانے کا بہانہ بنا دیا اور پھر میں فون سائلنٹ پہ کر کے سامنے روڈ پر بھاگتی ٹریفک کو تکنے لگا تھا۔ کسی کے جانے سے کسی کی زندگی رک جائے مگر یہ ٹریفک کبھی نہیں رکتی۔
سب کی زندگی چاہے جتنی مرضی رکی ہوئی ہو مگر پھر بھی سب کو کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ کہاں جائیں گے سب؟ کہاں سے آئے ہیں سب؟ کب تھمے گا یہ سفر؟ رک کے بھی رکتا کیوں نہیں یہ سفر؟ میرا ذہن بہت شور مچانے لگا تھا، بے تک کے سوالات کر رہا تھا۔ کیا عورت کے یوں چلے جانے سے ایک مرد پہ اتنا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جیب میں رکھا اپنا موبائل فون ایک بار پھر نکالا اور ہنی کا نمبر کھول کے چیک کیا۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج۔ واٹس ایپ کا لاسٹ سین بھی شو نہیں ہو رہا تھا۔ فیملی گروپس میں بھی اس کی کوئی شمولیت نہیں تھی۔ ایک بات کہوں زویب، ہنی کی سنجیدہ سی آواز بڑی مایوسی سے موبائل بند کرنے پر میرے کان میں گونجی۔ جب کبھی ہمارے بیچ جھگڑا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ شادی کے بالکل شروع کے دن تھے جب ہم دونوں ایک دوسرے سے معصومانہ سوالات کیا کرتے تھے۔ شاید ہر نوبیتا جوڑا کرتا تھا۔ ظاہر ہے ہم صلح کرنے کی کوشش کریں گے، میں نے نیم مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن وہ صلح کیسے ہوگی؟ اسے شاید تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دوسرے سے بات کر کے میں نے کچھ پل سوچنے کے بعد پرسوچ انداز میں جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر اس سے بھی قبل ہم اپنی کوئی بھی بات، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی غلط فہمی اپنے کمرے کی چار دیواری سے باہر نہیں نکالیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ معاملہ چاہے جتنا بھی سنگین ہو، ہم ایک دوسرے کا، اپنے رشتے کا احترام کریں گے، کیونکہ آخر میں میاں بیوی میں صلح ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھلا کر ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ مگر اس سے والدین اور گھر والوں کے دل میں جو میل آ جاتا ہے وہ کبھی نہیں دھلتا۔ اسے صاف کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے جیسے کوئی نصیحت کی اور اپنی کی گئی نصیحت مجھے نہ جانے کہاں سے یاد آ گئی۔ پتہ نہیں اس نے یاد رکھی بھی ہوگی یا نہیں، کہیں گھر جا کے سب بتا نہ دیا ہو۔ میں کئی دیر ٹیرس پہ کھڑا اس بے ہنگامی سی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ یوں ہی چکر کاٹتا رہا، پھر سر چکرا گیا تو واپس اندر پلٹ آیا۔ مٹر پلاؤ گرم کیا اور سناٹے میں کھانے لگا، جس کی ایک ایک در و دیوار ہنی نے اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی۔ اسے گھر سجانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر کمرے کا کلر تھیم سوچ کر اس کے مطابق اسے سجایا کرتی تھی۔ میں اداسی سے ٹی وی لاؤنج کو دیکھنے لگا۔ اس سرمئی رنگ کا لاؤنج بڑا سوبر سا احساس دے رہا تھا۔ ہنی، تم رنگوں کی زبان سمجھتی ہو کیا؟ وہ جب رنگ و روغن والا کارڈ پکڑے ہر رنگ پر نفی میں سر ہلا دیتی تو میں نے یوں ہی ازدہ مذاق کر دیا۔ ہاں، میں ہر رنگ، اس کا مزاج اور مزاج پہ اس کا اثر خوب سمجھتی ہوں، اس نے نخوت سے گردن اٹھا کے جواب دیا تھا۔ ہم جب سعودیہ میں تھے تو بابا ایک لمبے عرصے تک رنگ و روغن کیا کرتے تھے۔ یہ نیلے، پیلے، کالے اور سفید نشان میں نے بابا کے جسم پہ بچپن سے دیکھے ہیں اور ان کے ہر بار لوٹ کے آنے پہ بڑی معصومیت سے پوچھا کرتی تھی، بابا یہ رنگ کبھی مٹتے کیوں نہیں؟ اور ہر بار جواب دیتے، کچھ رنگ مٹنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ بھوک مٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ رنگوں نے ایک لمبا عرصہ میری اور میرے گھر والوں کی بھوک مٹائی ہوئی، ان کو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کھانا کھاتے، دیواریں تکتے، مجھے کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا۔ ہنی نے اس گھر کا ایک بڑا حصہ خود اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیا تھا۔ وہ آرٹسٹ ہے بچپن سے۔ پینٹ والے ہاتھ، پاؤں دیکھ کر اسے رنگوں کی اتنی سمجھ ہے کہ بی ایس کے دوران بھی اس نے آرٹس کے مضمون رکھے اور فائن آرٹس پڑھ کے وہ آرٹسٹ بن گئی۔ ایک معمولی سی رنگ و روغن والے انسان اپنی بیٹی پہ کتنی محنت کی تھی، اور اسی بیٹی پہ میرا دل بھی فدا ہوا تھا۔ جب یونیورسٹی کے ایک نمائشی فنون پر میں نے اس کا کام دیکھا تھا، اس کے ہاتھ کی صفائی اور خوبصورت رنگوں کا امتزاج میرے دل لے گیا تھا۔ میں کئی دیر اس کے کام کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اگلے دن میں اس کے آرٹ سٹال پہ واپس گیا تھا، پرفیوم اور جیل لگا کر۔ میرے دوست دور کھڑے ہنسی دبائے میرا مذاق اڑانے لگے تھے اور ان کی سرگوشیاں برابر جاری تھیں۔ میں جانتا ہوں وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے، مگر مذاق بننے کی پرواہ کسے تھی؟ سنیے، مجھے یہ 2 تصاویر چاہیے۔ سامنے رکھے 2 پکچرائز فریمز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ہنی نے دونوں پکچرائز فریم اٹھا کے پیک کیے اور میری جانب بڑھا دیے۔ گھر آ کے دونوں پکچرائز فریم میں نے اپنے بیڈ کے سامنے والی وال پر ہینگ کر دیا اور کئی دیر میں اس پہ لکھے اشعار پڑھتا رہا۔ رنگ ہے خوابوں کی بنت میں چھپے، دھوپ میں سنہرے، چاندنی میں لپٹے، کبھی خوشی کے گلاب کھلاتے، کبھی غم کے سائے دکھا جاتے، نیلا سا آسمان امید جگائے، سبز چمن دل کو سکون دلائے۔ رنگ ہے زندگی کا پیغام ہے، محبت و امید کے انعام ہے۔ کیا اس نے خود لکھا ہوگا؟ کیا وہ رنگوں کی طرح لفظوں کی بھی بازیگر ہے؟ مجھے یاد ہے میں ساری رات اس انجان لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا جسے رنگوں سے کھیلنے کا فن آتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دلوں میں اترنے والے کا فن بھی جانتی ہے۔
اگلے دن یونی جا کے معلوم ہوا کہ اس کے اسٹال کی سیل سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک نامی گرامی آرٹسٹ نے اس کی ایک پینٹنگ بھی خریدی ہے، جو یقیناً نہ صرف اس کے لیے بلکہ پوری یونی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اسی وجہ سے بیسٹ اسٹال کا ایوارڈ بڑی آسانی سے اس نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ شیٹ لے کے جب اسٹیج سے نیچے اتر رہی تھی تو ہال میں گونجتی تالیوں میں میری بھی آواز تھی، اور میرے دوست مجھے تنگ کرنے کے لیے باقاعدہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ لے گئی بھائی لے گئی، نہ جانے وہ ایوارڈ کی بات کر رہے تھے یا میرے دل کی، شاید میرے دل کی، مگر سننے والا یہی سمجھ رہا تھا کہ ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے کیفیٹیریا میں اپنی سہیلیوں کے گروپ کے ہمراہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید وہ اپنی خوشی سب کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ جب پاس سے گزرتے تو اس کی بڑی احساس سی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے ہمیشہ رنگوں کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور آج ان رنگوں کی وجہ سے میں خود کو سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ اور یہ الفاظ کتنے دنوں تک میرے کان میں گونجتے رہے تھے۔ وہ اپنے کام کو لے کر کتنی سنجیدہ لڑکی تھی، جس کی شاید یہ زندگی کی پہلی کامیابی ہوگی۔ میں اس کے ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھ گیا، جہاں اس کی سہیلیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کامیابی میرے بابا کے نام ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے چھوٹے سے پیشے کو اس طرح بڑے کینوس پہ لائے گی اور یہ ان کا نام روشن کرے گی۔ اس نے ہولی سی روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہنر چھوٹی جگہوں سے ہی اٹھتے ہیں ہینا، اس کی ایک دوست اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اور کبھی کبھی یہ چھوٹے گھروں میں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ ہینا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، میری بھی ایک کزن کو اداکاری کا بہت شوق تھا۔ وہ اداکاری کا کمال بھی رکھتی تھی، مگر اس کے ابا نے منع کر دیا کیونکہ یہ کوئی عزت والا کام نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھی اس کی ایک سہیلی بتانے لگی کہ گفتگو نہ جانے کتنی طویل ہوتی، مگر مجھے میرے دوست وہاں سے اٹھا لے آئے تھے اور گھر تک میرا مذاق اڑاتے رہتے۔ تو کبھی کسی لڑکی کے پیچھے نہیں گیا زہیب؟ کیا تو سنجیدہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں اسے جانے دے، عام سی گھر کی لڑکی ہے، تیرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دوسرا دوست بھی میرا دل متنفر کرنے کے در پہ تھا، مگر میں کیا چاہتا تھا اس کا علم مجھے نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی یونی کی پوری ڈگری مکمل ہونے تک اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، نہ ہی کسی قسم کا تجسس رکھوں گا۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنی پڑھائی میں یوں بزی ہوا کہ فالتو کاموں کے لیے وقت ہی نہ ملا۔ میرے دوست میرے 4 دن کی دل لگی سمجھ کر اس قصے کو ہنسی میں اڑا کر بھول گئے، مگر میں اس لڑکی کو دل میں دبائی تیز رفتار زندگی کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ میری زندگی سے چلی گئی تھی اور میں اس کی زندگی میں آئے بنا ہی اوجھل ہو گیا تھا، مگر جب بھی دیوار پہ لگی ان تصاویر کو دیکھتا تو دبے پاؤں اس کی یاد دل کے نہا خانوں سے امڑ آتی۔ کچھ دیر ہم ساتھ بیٹھتے، چائے پیتے اور پھر ایک دوسرے کو یوں خیر آباد کہہ دیتے جیسے کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ تم یاد آئے، ہم مسکرائے، کچھ غم کھائے، تیری یاد سلگھائے، ہم نے دیے جلائے اور الاؤ دکھائے۔ کبھی کبھی کوئی خبر یوں ہی ہاتھ لگ جایا کرتی تھی اور پھر وہ خبر قسمت پر دل ڈالتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں آفس سے واپس لوٹا تو سامنے میز پہ سنڈے میگزین رکھا تھا، جس میں لاہور فیسٹیول کی تصاویر تھیں، اور ان تصاویر میں وہ تھی جسے میں برسوں اپنے ذہن تلے دبا چکا تھا۔ آرٹ گیلری کی نمائش کا چمکتا ہوا ستارہ ہنا فاروق۔ اس کی کامیابی کے قصے پڑھ کے میں کھل اٹھا اور دل کو تسلی ہوئی کہ اس نے اڑنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تب بھی آسمان چھونا جانتی تھی اور اب بھی۔ اسے اپنی جگہ بنانے کا فن آتا تھا، وہ فنکار تھی اور رنگوں کا مناسب رنگ دینا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی میں بھی درست سمت میں کمال رنگ بھر دیے ہیں۔ میں نے میگزین سائٹ پہ دھرا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی یاد کا رنگ مجھ پر بھی اتنا گہرا چڑھا تھا کہ ہنوز نہیں اترا تھا۔ وہ برسوں پہلے اپنا ایک رنگ مجھ میں بھی چھوڑ گئی تھی، اپنی یاد کا رنگ۔ اسی پل لب مسکرائے اور دل نے دل کھول کر اسے داد دی۔ ایک بہت بڑی آرٹ گیلری میں اس کی تصاویر کی نمائش کی گئی تھی۔ بیرون ممالک سے بھی کئی معزز مہمان اس ترکیب کا حصہ تھے۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بڑے ہی کم وقت میں اس نے اپنا نام بنا لیا تھا۔ اس کے رنگوں نے نہ جانے کتنے ہی دلوں کو چھو ڈالا تھا۔ وہ عام سی لڑکی اب عام سی نہیں رہی تھی، مگر میں نے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ میں یونی کا مڈل کلاس لڑکا اب بھی ویسا ہی تھا، بس اب گریجویٹ ہو کر ایک اچھی فرم میں جاب کرنے لگ گیا ہوں۔ مجھے یکدم اپنے دوستوں کی بات یاد آ گئی۔ وہ عام سی لڑکی ہے، عام سے گھرانے کی، اسے چھوڑ یار، اس میں کیا رکھا ہے، تجھے تو اور بھی بہت مل جائیں گی۔
میری شرافت نے اس کا پیچھا چھوڑا تھا مگر دل اسے بھولا نہیں تھا۔ میرا دل کیا کہ کاش ان دوستوں کو اب کوئی جا کر بتائے کہ عام سی لڑکی کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ ہر انسان تاحیات عام نہیں رہتا۔ جو انسان عام سے خاص ہونے کا سفر طے کر لیتا ہے پھر وہ دسترس میں نہیں رہتا۔ کاش کوئی یہ بات میرے دوستوں کو بتائے۔ میں کئی دنوں تک دل کو بلاتا رہا مگر دل تھا کہ بہلا ہی نہیں۔ کوئی کسی کے ہاتھ کی چائے کے ذائقے میں آ جاتا ہے اور کوئی کسی کے برش پہ بکھرے رنگوں کے ہر زاویے میں۔ میں جو دل ہار چکا تھا اب اس کا پتہ تلاشنے لگا۔ اس بار پیچھے ہٹنے کی نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی ٹھانی تھی، کیونکہ مشورہ لوگوں سے نہیں دل سے کیا تھا۔ پہلے تو دل نے کہا کہ پہلے اسے اپروچ کر کے اس کی رضامندی حاصل کروں، مگر پھر عقل نے تھوڑی مداخلت کی۔ نہیں، جب فیصلہ کر لیا تو پھر ہیر پھیر کیسی؟ سیدھا اور آسان راستہ ہی درست ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر میں نے خاموشی کا سہارا لیا اور کسی بھی دوست یار سے مشورہ لیے بنا سیدھا اماں ابا کو اس کے ہاں بھیج دیا۔ چند ہی دنوں میں رشتے کے لیے ہاں ہو گئی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بیٹی تو اپنی قابلیت کی وجہ سے فوراً ہی اماں ابا کے دل میں اتر آئی، اور میں بھی اچھی شکل و صورت کا خوبرو پڑھا لکھا اور صاحب روزگار تھا۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ ہنی کو ذرا برابر بھی یاد نہیں تھا کہ میں اس کے سٹال پہ آیا تھا، یا یہ کہ میں اس کی ہی یونی کا ہوں۔ اگر میں نہ بتاتا تو شاید اسے کبھی علم بھی نہ ہوتا۔ لیکن پھر ہماری بارات والے دن میں نے اسے اپنے روم میں لگے وہ دونوں فریمز دیے۔ وہ ہکا پکا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کیا واقعی اتنے سالوں سے آپ ان فریمز کے ساتھ مجھے سوچتے رہے ہیں؟ اس کا شوق بچا تھا۔ صرف سوچتا نہیں رہا نہیں، میں ان کے ساتھ سانس لیتا رہا ہوں۔ میں نے دونوں ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست کر کے جواب دیا۔ کیا یہی چاہت تھی؟ وہ لباس عروسی میں کھڑی بے حد حسین لگ رہی تھی اور سب سے بڑھ کے میری لگ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم مدھم پیلی روشنیاں چل رہی تھیں۔ تازہ گلاب کی مہک خواب سا سما بنائے ہوئی تھی۔ نہیں، یہ عشق ہے جان، میں نے ہیرو جیسی ادا سے کہا اور بلند کہکا لگائے ہنسنے لگا۔ وہ شوق مجھے دیکھتی رہی۔ اس سے قبل کہ وہ پریشان ہو جاتی میں نے دونوں کندھوں سے اسے تھام کر ہمارے درمیان کا وہ چند قدم فاصلہ بھی کم کر دیا۔ سچے جذبوں کو کبھی ہار نہیں ہوتی ڈیئر ہنی۔ وہ میرے ان الفت بھرے جملوں سے یوں شرمائی جیسے گلاب کی ایک پتی پر شبنم کا ایک قطرہ دھیرج سے ان گرا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، بڑی الفت و محبت سے۔ پھر اب سچے جذبوں کی ہار کیسے ہو گئی؟ ذہن میں سوال ہتھوڑے مارنے لگا۔ بے ساختہ گھڑی کی طرف نظر گئی تو میں یکدم چونکا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں کتنی دیر تک سوچتا رہا تھا۔ شاید زندگی کے کچھ پنے کھونے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ یاد کرنے کے لیے اور کچھ اکثر بھلانے کے لیے، مگر میں کون سے پنے میں جی رہا ہوں؟ شاید حال یا پھر ماضی، کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر یہ جو بھی لمحہ ہے بہت ہی دردناک اور اذیتناک ہے۔ آج تک جدائی کبھی کسی کے لیے خوش آئند ثابت نہیں ہوئی۔ جاتے جاتے بھی یہ میٹھا سا درد ضرور دے جاتی ہے۔ پھر مرہم بننے اور زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں وہیں ٹی وی لانچ کے صوفے پہ دراز لیٹ گیا۔ روم میں جانے کا من قطعی نہیں تھا۔ یہ دیوانیں کاٹ رہی تھیں۔ وہ تو پھر ہمارا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ ساری رات یہ خوف مجھے اندر سے کھاتا رہا کہ وہ چلی گئی ہے، مگر کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ میں نے صوفے پہ پڑے کرب سے کروٹ بدلی تو کچھ یاد آیا۔ ہمارے رشتوں میں آپ کو سب کچھ معاف ہے زہیب، سوائے بے وفائی کے، اور جس دن مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے اس دن میں بڑی خاموشی سے آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے بیگ پیک کر کے میری زندگی سے نکل گئی تھی۔ یہ ہماری پہلی ہجر کی رات تھی جو میں نے شاید اذیت میں کرب میں گزاری۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں بڑی مشکل سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ جاتے ہوئے میں وہ جوتا بھی شاپر میں ڈال کے ساتھ لے گیا کہ وہاں رکھ دوں گا، جس کا ہوگا وہ خود ہی اٹھا لے گا۔ چنانچہ وہ جوتا میں نے وہیں کونے میں ایک طرف رکھ دیا۔ ساتھ ہی امام صاحب سے مائک پہ اعلان عام بھی کروا دیا کہ براہ کرم مسجد سے جوتے اٹھانے سے پرہیز کریں۔ واپسی پہ بیگ صاحب وہیں دروازے پہ کھڑے مل گئے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے آج بھی تیوری چڑھائے گھور رہے تھے۔ میرا تو دل کیا کہ انہیں بھی کہہ ڈالوں براہ کرم دوسروں کی زندگی میں جھانکنے سے پرہیز کریں، مگر شرافت آڑے آ گئی۔ میں کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں ہولے سے چلتی ہوئی ہوا دل کو پر اثر سا سکون دے رہی تھی، مگر دل کے تہہ خانوں میں بند میرا خوف مجھے اندر سے بار بار گھونسے مار رہا تھا۔ وہ چلی گئی ہے، وہ چلی گئی ہے، مگر کیا وہ لوٹ کر آئے گی؟ دل تھا کہ ننھے بچے کی مانند
मासूमियत से सवाल कर रहा था। मैं इसे क्या बुलाता, क्या तसल्ली देता, जब मेरे खुद के पास कोई तसल्ली मौजूद नहीं थी। इन्हें शिकस्ता कदमों और टूटे हुए दिल के हमरा में घर पहुंचा। मेन गेट खोला तो क्या देखता हूँ, वो सामने खड़ी है, अपना सूटकेस थामे, सीने पे हाथ बांधे, बड़ी खूनखार नजरें मुझ पे टिकाए। क्या ये तुम हो हनी? मैंने डरते डरते हैरत से पूछा कि रात के इस पहर कोई जिन भूत भी हो सकता है। नहीं, मेरी रूह है, इसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया था। न जाने क्यों मैं उसे सुबह के इस पहर नीम अंधेरे यूं खड़ा देखकर अंदर से कांप गया, मगर फिर भी मैंने अपने अंदर की तमाम हिम्मत जमा की और आगे बढ़ा। हनी, दुखी दिल से सदा निकली। ये मैं ही हूँ बुद्धू, टूटे दिल ने जवाब दिया। तुम वापस आ गई? मेरा बासाख्ता हैरानी में डूबा सवाल। गई ही कब थी जो वापस आई हूँ? शिकस्ता लहजा। मतलब? अंदर आओ, बताती हूँ। वो मेरा हाथ थामकर बैग घसीटते मुझे लॉन्च तक ले आई। हम दोनों खामोशी से सोफे पर बरजमान हो गए। मुझे तुम पर शक नहीं था ज़ोहैब, लहजे में शर्मिंदगी दर आई। फिर मेरी आंखें फैल गईं। गुस्सा था। वो तुम्हारी दूर पार की कज़न थी, जिससे तुम्हारी सरसरी से रिश्ते की बात चलकर ख़त्म हो गई। अगर इतनी सी वजाहत तुम कर देते तो ऐसा कभी ना होता। इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। तुम जानती हो हनी, मैं ज़्यादा वजाहतें नहीं करता, मगर कभी कभी वजाहतें ज़रूरी होती हैं। ये रिश्ता एहसास और बातचीत का होता है, और अगर इसे हम गूंगा बहरा कर दें तो खामोशी चुपके से रिश्ता निगल लेती है। वो कितनी संजीदगी से कहती चली गई। मुझे लगा तुम्हें मुझ पर यकीन है। मैंने ठंडी आह भर के माजरत की। यकीन के साथ औरत को लफ्ज़ चाहिए होते हैं, यकीन के, तसल्ली के, उम्मीद के। और यहाँ जानकर इसने लब काटे, और इसने लंबा खींच कर बोला और पकड़ा, और मोहब्बत के। वो शर्मा के बोली, तुम नहीं थी तो ये घर वीरान, सुनसान और बेयाबान लग रहा था, जिसमें हर जगह तुम ही तुम गूंज रही थी। मेरा यकीन करो हनी, मैं यहाँ होकर भी कहीं नहीं था। मैंने इसका हाथ गर्मजोशी से थामकर बड़ी मोहब्बत से दिल खोला। मैं पिछली गली तक ही गई थी। इसका शरीर अंदाज। पिछली गली? मैं चौंका। हाँ, बेग साहब की बेगम के पास बैठी रही। हमने बहुत सारी बातें की, इनकी शादी की एल्बम और वीडियो देखी। वो जैसे जैसे बोलती गई, बेग साहब का चेहरा मेरी आंखों के सामने वाज़ा होता गया, उनका हर अंदाज। इसलिए वो मुझे उभार रहे थे ताकि मुझे तुम्हारी ज़्यादा कदर महसूस हो। तो मतलब ये तुम दोनों बेगमात का प्लान था। मैं अच्छा खासा हिल कर रह गया। जी, क्योंकि अच्छी लड़कियां शोरों की इज्जत रखती हैं, वो अपना घर नहीं छोड़ा करती। मगर तुम्हारे लिए ये सबक भी ज़रूरी था। इसका वही शरीर अंदाज, और मैं सर पकड़ के बैठ गया। ये औरतें मर्द को मोहब्बत से कैसे आगे लगा लेती हैं। हम तादेर यूं ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे खिलखिलाकर हंसते रहे, यहाँ तक कि शफक फट पड़ी और सुबह हो गई। मगर कॉफ़ी के 2 मग और हमारी ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू हनूस जारी थी। तुम लौट के आई हो तो बहार आई है, गुल महके हैं, रंग खिले हैं, दिल मुस्कुराया है, सब कुछ पाया है। मोहब्बत के जुगनों ने हाथ लगाया है, सब जगमगाया है, वरना बाकी सब तो माया है, माया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अफसाना? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।